بارے دیگر نعرے صلوات فضائل کی چند اشعار پیش کروں، درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، جو کربلا میں تھی گونجی اسی اذان کی قسم، میرے علی کا اذان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، سخا میں اور عطا میں یہ ایک جیسے ہیں، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، بتاؤ ایسا کہاں سے مزاج ملتا ہے، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، بغیر رب کی وحی کے جو بولتا ہی نہیں، نبی کا رب کی زبان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر فاطمہ دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایمان کا ایمان سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، بر محمد و آل محمد صلوات سلام کے چند اشعار پیش کروں گا، درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل ہو گئی بے پتے زینب، ہو
ارے کم ہے اب روئے جس قدر آج ہے پیش غم اہل عزا، آج ہے پیش غم اہل عزا، باپ کے روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، روک لے آنسوؤں کو اپنے ذرا، ارے اب تو رونا ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں، ارے تجھ کو ہونا ہے در بدر مجمع عام ہوگا گلیوں میں، مجمع عام ہوگا گلیوں میں، ارے اور ہوگی پرہنا سے کرتے ہیں جس طرح یتیم بسے، کرتے ہیں جس طرح یتیم بسے، اب کرو یوں بسے زینب، رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا سے، ارے جا رہا ہے تیرا پدر ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته قائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم صلوات سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مقبولہ نثار بانو بنت علی حسن خورشید فاطمہ بنت علی متقی جعفری اور اس منبر کے 50 سالہ خدمت گزار ہر سال ہر فرش اعضاء کے انعقاد پر جناب اشرف عباس ابن منور عباس حاضر رہتے تھے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الاله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنہ طلعت زہرا کی شفا یابی کے لیے تمام مریضوں کی شفا کلی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا اللہ اپنے اس کلام میں اعلان کر رہا ہے کہ پھر بالتحقیق بالضرور سوال کیا جائے گا اس قیامت کے دن ایک بڑی نعمت کے بارے میں۔ اللہ قیامت میں نعمت عظمیٰ نعیم کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ نعمت کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ منعم کا استعمال ہوتا ہے، ایک نعمت دہندہ ہوتا ہے اور ایک نعمت گیرندہ ہوتا ہے، ایک نعمت لینے والا ہوتا ہے اور ایک نعمت دینے والا ہوتا ہے، اور ایک نعمت ہوتی ہے یعنی دینے والا کچھ دے رہا ہے، وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے اس باب میں نعمت کہا گیا ہے۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے اور کیا دیا گیا ہے، یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ جب تک نعمت کا احساس نہ ہو کہ یہ نعمت ہے اور اس کی کیفیت اور حیثیت کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ میرے ہاتھ پیر سالم ہیں، اس وقت تک مجھے ان کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک میں کسی اپاہج کو نہ دیکھ لوں۔ میری آنکھیں موجود ہیں، مجھے نظر آتا ہے، میں سنتا ہوں،
میں بولتا ہوں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت تک قابل قدر شمار نہیں ہوتی جب تک کہ میں ان لوگوں کا نہ دیکھ لوں کہ جو ان سے فاقد ہیں، ان سے محروم ہیں۔ نابینا کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، بیماروں کو دیکھ کر شفا کا اندازہ ہوتا ہے، صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بدنی ظاہری نعمتوں کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، کیا قیمت ہے ان کی، تو شاید ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی اپنی آنکھ دینے کو تیار نہ ہوں، شاید ہم بھاری قیمت دینے کے بعد بھی اپنا ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوں۔ ہاں ممکن ہے دینے کو تیار بھی ہو جائیں کسی چیز کے عوض، مگر وہ یقیناً اس سے بڑی نعمت ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کے بدلے میں صلوات پڑھیں گے محمد والے، اگر اس کے بدلے میں ہمیں ملنے والی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک ایک نعمت جسے قرآن نے، اللہ نے اپنے کلام میں پکار کر ہمیں کہا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے ظاہری بدن اور اپنے اس ایک بالش کے چہرے کو اگر ہم آئینے میں جا کر دیکھیں تو اس چہرے پر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ اتنی بے بہا ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے بہا یعنی بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو، اس کی کیا بہا، بھاؤ بھی ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا تھا، فارسی میں بہا، بے بہا یعنی ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی عوض ہی نہیں ہے۔ اور جتنا نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی، میں نے آپ کو اس جملے کے لیے اب تک زحمت دی ہے، اب تک جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے ہے، جتنی نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی اتنا منعم کا شکریہ شدید ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنے پاس موجود نعمتوں کو جب سمجھ لوں کہ یہ ہے کیا، ان کی قیمت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر میرے نزدیک روشن ہو جائیں کہ ان کی قیمت اور ان کی حیثیت کیا ہے، تو پھر دینے والا اتنا ہی میرے نزدیک معتبر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دی کس نے ہے بھائی؟ اور جس نے دی ہے وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ وہ دے کر معاذ اللہ بعض نشست، وہ دے کر معاذ اللہ بے اختیار نہیں ہو گیا، وہ دینے کے بعد معاذ اللہ مجبور نہیں ہو گیا، وہ دینے والا، وہ منعم مطلق، وہ ذات کردگار، وہ ذات اقدس الہ، وہ دینے کے بعد مجبور نہیں ہوا ہے کہ واپس نہیں لے سکتا، وہ لینا بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب وہ ایک لمحے میں ایک جنبش قلم پر، ایک ارادہ تقدیر کے اوپر جب وہ ہماری ساری جان لے لیتا ہے تو آنکھیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں، ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں، پیر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر مانگے دی تھیں، وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دیا تھا، ان سب چیزوں کو وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے میں اپنے پاس موجود نعمتوں پر غور کرتا چل جاؤں گا، ایسے ایسے منعم کا شکریہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا گنی ہے نعمتوں کو، گنی ہے، ہم تو پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے، ہمیں تو پہلے سمجھا دیا گیا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ ہم جس جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں وہاں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے، ہم جس بات کو سوچ رہے ہیں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے، بس جب اللہ کی نعمتوں کی تعداد اتنی ہے تو ہم شمار جب نہیں کر سکتے تو پھر شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں بس ہمیں اتنا کہا گیا ہے کہ تم منعم کا شکریہ ادا کرو اور اپنی حاضری اپنے رب کی بارگاہ میں بر وقت رکھو۔ ہم تمہاری جانب سے نعمتوں کے بدلے میں برابر کا شکریہ نہیں چاہتے، ہم تمہارا خلوص نیت چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو انگنت سجدے تو تم کر نہیں سکتے، اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں اتنا ہی تو تم ہماری بارگاہ میں حاضریاں نہیں دے سکتے۔ لہذا شکریہ ادا کرنے والا جتنا خلوص بڑھاتا چلا جائے گا اس کا شکریہ اتنا ہی وزنی ہوتا چلا جائے گا۔
2 رکعت نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز میں بھی پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پیغمبر اکرم بھی پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز مولا کائنات بھی پڑھتے تھے۔ کیا کسی میں جرت ہے کہ وہ یہ سوچ بھی لے کہ میری نماز اور نبی کی نماز برابر ہے؟ جیسے جیسے وجود انسانی کے اندر خلوص بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اس کا سجدہ سنگین اور اس کا سجدہ اہم ترین ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا، کبھی کبھی زمانے کو اور کبھی کبھی مکان کو، کبھی کبھی زمان اور کبھی مکان کو اہمیت حاصل ہے۔ جمعرات کی پڑھی ہوئی نماز، جمعے کے دن پڑھی گئی نماز، بیت المقدس میں پڑھی گئی نماز، مکہ المکرمہ میں پڑھی گئی نماز، مدینہ منورہ میں پڑھی گئی نماز، مسجد کوفہ، مسجد سہلہ میں پڑھی گئی نماز یقیناً ہمارے گھر میں پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہے۔ یعنی مکان بدلتا جا رہا ہے تو نماز کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ایسے ایسے زمان تبدیل ہوتا جا رہا ہے تو نماز کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی قیمت، اس کی وقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں 2 رکعت نماز اپنے گھر میں اپنے حجرے میں پڑھوں اس کو مجھے ثواب ضرور ملے گا، مگر وہی 2 رکعت نماز میں اگر مسجد میں آ کے پڑھ لوں تو اس کا ثواب 10 برابر زیادہ ہو جائے گا۔ وہی 2 رکعت نماز میں اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھ لوں تو اس کا ثواب 1000 برابر زیادہ ہو جائے گا۔ نماز تو وہی ہے، قرأت وہی ہے، لہجہ میرا وہی ہے، لب میرے وہی ہیں، الفاظ میرے وہی ہیں، یہ زمان اور مکان بدلنے سے ثواب میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں زمان اور مکان کو دخالت ہے۔ جہاں زمان اور مکان، میں نے زحمت دی اس ایک جملے کے لیے، جہاں زمان کو دخالت ہے، جہاں مکان کو دخالت ہے، وہاں حسن فعلی کو بھی دخالت ہے۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ واجب نماز پڑھ رہے ہو یا مستحب نماز پڑھ رہے ہو؟ جہاں مکان کو دخالت ہے، جہاں زمان کو دخالت ہے، وہاں حسن فعلی کو بھی دخالت۔ فعل کون سا ہے؟ کون سی نماز ہے؟ عزیزو، جہاں زمان کو دخالت ہے، مکان کو دخالت ہے، حسن فعلی کو دخالت ہے، وہاں حسن فاعلی کو بھی دخالت ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز کون پڑھ رہا ہے؟ اب یہ جیسے جیسے یہ پڑھنے والا عظیم ہوگا، ایسے ایسے اس نماز کا مقام بھی منفرد ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ کیسا زمان تھا، وہ کیسا مکان تھا، وہ کیسا حسن فاعلی تھا، وہ کیسا حسن فاعلی تھا، وہ کیسا حسن فعلی تھا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت جو یوم خندق علی ابن ابی طالب نے ایک ضرب ماری تھی، ایک ضرب، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بات علی کے سجدے کی نہیں ہو رہی، بات علی کی ضربت کی ہو رہی ہے۔ جس کی ضربت عبادتوں پر غالب ہو، اس کی عبادت عبادتوں کے ساتھ کیا مقایسہ کیا ہے؟ اس کے سجدے کی کیا اور اس کے قیام کا کیا مقام ہوگا، اس کے رکوع کا کیا مقام ہوگا۔ نعمت دینے والا اللہ، نعمتوں کی تعداد انگنت ہم شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ہمیں آسانی فراہم کر دی کہ تم صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو، باقی ساری نعمتوں کا شکریہ میں خود قبول کر لوں گا۔ میں لفظ اور بدلوں، اگر تم سالم ہاتھوں کا شکریہ ادا کرو اور اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم سالم آنکھوں کا شکریہ ادا کرو اور اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں اس نعمت کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم اپنے سالم وجود کا، سالم فضا کا، آب و ہوا کا، مادی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں ان شکریوں کو قبول نہیں کروں گا، میں ان شکریوں کو قبول نہیں کروں گا۔ اپنے اس بیان کو اگر میں حدیث سے مستند کر دوں، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان حالت روزہ میں سعی کرتا ہوا ایک پہاڑ سونا صدقہ دینے کے بعد راہ خدا میں مظلوماً مار دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وہ تمام تر نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور ایک نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس کا شکریہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو، ایک نعمت کو یاد رکھو
تو گویا تم نے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. وہ نعمت جسے نعیم کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے. دینے والا اللہ، نعمت ولایت علی، لینے والے ہر وہ شخص کے جس کے اندر حمل کرنے کا، تحمل کرنے کا، برداشت کرنے کا مقام اور اہلیت اور صلاحیت ہے. یہ ولایت علی، اس کو حمل کرنا، اس کو برداشت کرنا، جو پہاڑوں نے برداشت نہیں کی، جو زمینوں نے برداشت نہیں کی، اور پھر انسان کانا ظلوما جہولا، اس انسان نے لے لیا کہ میں اٹھاؤں گا اس بار کو. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. پہاڑوں نے ابا کر دیا، زمینوں نے ابا کر دیا کہ ہم نہیں لے سکتے، ہم اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے، مگر انسان نے کہا کہ یحملھا، میں اسے اٹھا لوں گا. اور پھر یہ کانا ظلوما جہولا، یہ انسان جس نے اس بار کو اٹھانے کا وعدہ کر لیا تھا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے. ظالم کسی اور کے اوپر نہیں ہے، ظالم اپنے اوپر ہے. اور جاہل اس بات سے ہے کہ جس نے ذمہ داری لے لی تھی وہ ذمہ داری اتنی آسان نہیں ہے جتنا اس نے قبول کر لیا ہے. ہاں، اب انہی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اسے اٹھا لیں گے، اکثریت اسے برداشت نہیں کر پائیں گے. بھائی یہ تو قرآن ہے، جو پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. میں ولایت علی کی بات کر رہا ہوں. ولایت علی کے حاملین، ولایت علی کے حمال، ولایت علی کو اٹھانے والے تاریخ بشریت میں کن کن مسائل کا سامنا کرتے رہے، ایک روشن تاریخ ہے، اور ایک سبق آموز تاریخ ہے، اور ایک حسین اور ایک لذیذ تاریخ ہے. جی، ولایت کے دو معنی ہیں. ایک ولایت بے معنی محبت، ایک ولایت بے معنی حاکمیت. ولایت بے معنی محبت نسبتاً آسان ہے، نسبتاً آسان ہے، اگرچہ وہ کتنی مشکل ہے. کسی سے محبت اور پھر محبت کے تقاضوں پر پورا اترنا. جی، کسی سے محبت اور پھر محبت کے تقاضوں کو مکمل کرنا، اور ساتھ چھوڑ کے نہ چلے جانا، اور میدان نہ چھوڑنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو ابھی مسلم ابن عقیل ہے کہ نماز عشاء پڑھی تو مسجد خالی ہو گئی، بات ابھی حسین کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے. جب ان صاحبان ولایت کے نمائندوں کا ساتھ دینا بہت مشکل ہے تو خود صاحبان ولایت کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہوگا. یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. خود محبت کتنی مشکل بات ہے. محبت کے تقاضے ہیں، محبت کے اصول ہیں، محبت کا کوئی قاعدہ قانون ہے. محبت وہ محبت نہیں کہلائی جا سکے گی کہ جس کو انسان ایک ظاہری نگاہ میں دیکھ کر کسی کو پسند کرنے لگے. وہ محبت نہیں ہے. محبت کے تقاضے ہیں. اور پھر محبت ولایت کا ایک نام. میں زیادہ اس مرحلے پہ، اس منزل پہ نہیں رکوں گا. اور محبت اور ولایت کا دوسرا عنوان حاکمیت. پیغمبر اکرم نے جو میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ علی کی محبت کا اعلان تھا یا حاکمیت کا اعلان تھا؟ بھائی محبت کے تو اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی. محبت کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی مکرم علی سے محبت کرتے ہیں، علی نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام علی سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کسی کو، اچھا آج کے بعد علی سے محبت کرنا، یہ تو محبت پہلے سے ہے یا رسول اللہ. یہ حاکمیت علی بن ابی طالب کا اعلان تھا. میں پھر یہاں گریز لوں گا، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو غدیر میں دیا گیا اور سقیفے میں چھینا گیا، بھائی وہ جو غدیر میں دیا گیا، سقیفے میں چھینا گیا، وہ محبت نہیں تھی، وہ ولایت بے معنی حاکمیت تھی. ورنہ یہ چیز محبت چھینی نہیں جا سکتی. صلوات پڑھے محمد والے. محبت کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور جو گلا شکوہ، خطبہ شقشقیہ، اور جو مرثیے، اور جو غم اور اندوہ کا ایک اظہار ہوتا رہا، وہ محبت بے معنی، ولایت بے معنی محبت نہیں ہے.
وہ ولایت بے معنی حاکمیت ہے۔ اب جو پیغمبر کی آرزو تھی وہ آرزو پوری ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ مصطفیٰ کی آرزو ہے، سرکار دو جہاں کی آرزو ہے۔ لہٰذا میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا علی سے سب سے زیادہ شباہت، علی کی اولاد میں سب سے زیادہ علی سے شباہت امام مہدی کی ہے۔ یہ جو سب سے زیادہ شباہت، میں نے چھٹے امام کا قول سنایا تھا آپ کو، یہ جو سب سے زیادہ شباہت امام مہدی کی ہے مولا علی سے، وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ وہ جو غدیر میں اعلان ہوا تھا اس کا جلوہ بھی تو نظر آئے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو محبت کے باب میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہوں گا کہ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی، محبت اقدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، تہذیب کی بنیاد پر ہوتی ہے، اصولوں پر کار بند رہنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، بات کا، اپنے قول کا دھنی، اپنے اصولوں کا پابند، انسانی تہذیب کا مروج، خود کو پریشانی میں مبتلا کر کے دوسروں کو آسانیوں میں منتقل کر دینے کا پابند، اصول اور قانون پر عمل پیرا، ناداری میں لوگوں کو دینے والا، پریشانی میں دوسروں کو خوش رکھنے والا، نہیں ہے تب بھی دے دے، شجاعت اور بہادری بازو کے زور پر اور تلوار کی کاٹ پہ اظہار نہ ہو بلکہ اعصاب کی مضبوطی سے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والا، کہ اگر ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کر گر بھی جائے تو میدان سے جانے کا نہ سوچے بلکہ اپنے اعصاب کی مضبوطی پر میدان میں ڈٹا رہے اور اس کا نہتہ کھڑا ہو کر میدان میں ڈٹنا جمنا دشمن کو پسپا کرتا ہوا نظر آئے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تب بھی یہ میدان چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ جنگ احد میں عزیزان گرامی 16 زخم آئے ہیں مولا کائنات کو، یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا کے بدن مبارک پر ضربیں لگی ہیں اور زخم لگے ہیں، مگر علی بن ابی طالب میدان چھوڑ کر نہیں گئے، اور میدان میں جب کبھی مولا پہ جنگ سخت ہوتی تھی تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے نبی کے قریب جا کر ہمت لے کر آتا تھا۔ اللہ اکبر، میں سرکار کی پناہ میں چلا جاتا تھا، مولا علی کا جملہ، میں سرکار کی پناہ میں چلا جاتا تھا اور نبی کی پناہ میں جا کر ایک حوصلہ لے کر آتا تھا اور پھر میدان میں اتر جاتا تھا۔ کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ مجموعی طور پر 17 افراد رہ گئے تھے، مولا علی ان میں ایک ہیں، اور وہ افراد بھی علی بن ابی طالب کے حوصلے کی بنیاد پر، علی ہیں تو ہم بھی ہیں، اور جس انداز سے آپ نے جنگ لڑی اور بار بار آوازیں دیتے رہے پیغمبر اکرم میرے علی اس طرف سے آؤ، یہ واحد جنگ ہے جو نبی مکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یعنی دشمن اتنا قریب آ گیا، سرکار پر ہاتھ اٹھا دیا، سرکار کی بے ادبی کی اور سرکار کو زخمی کیا، اور اس کے بعد جب جنگ تمام ہوئی اور علی نے اس میدان کو سر کیا تو مولا نبی نے یہی سوال کیا تھا نا، یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو بڑا تاریخی، بڑا حسین جملہ مولا علی کا، ایک قانون ساز جملہ ہے مولا علی کا، فرماتے ہیں افروا بعد الایمان، اکفروا بعد الایمان، میں ایمان کے بعد گریز کر جاتا، میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا، دونوں عبارتیں ہیں، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ میں ایمان کے بعد گریز اختیار کر جاتا، میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا، یا رسول اللہ آپ وہاں موجود تھے، میں کہاں چلا جاتا، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں چلا جاتا۔ اور یہ وہی جنگ ہے کہ جس جنگ کے اندر پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ یہ قول علی کی شان میں ارشاد فرمایا، جب جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ دیکھیں علی کیسے لڑ رہے ہیں، فرمایا کیسے نہ لڑے، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ عزیزان گرامی، محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کمال دیکھ کر محبت کرتا ہے۔ پہلے تو علی سے محبت
آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں، اور جو پوری دنیا میں ان مجالس کو سن رہے ہیں، بعض احباب کے میسیج ہیں، بعض احباب کے پیغامات ہیں آپ کے لیے۔ اس دفعہ کی مجالس اپنی نوعیت کی منفرد مجالس ہیں، اور ان میں خلوص اور سچائی بہرحال کچھ غالب نظر آ رہی ہے، لہٰذا بیماروں اور پریشان حالوں کی طرف سے آپ سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، انہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا کسی سے، یہ بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ اور پھر مولا کائنات کی باب محبت میں تو میں یہ کہوں کہ خود سرکار چاہتے ہیں کہ علی سے محبت ہو۔ امت کو جب ایک ایک لمحے کی سنتیں یاد ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد ایک ایک لمحے کی سنتیں یاد ہیں کہ سرکار یہ فعل انجام دیتے تھے، سرکار ایسے چلتے تھے، سرکار ایسے بیٹھتے تھے، سرکار ایسے جاتے تھے، سرکار ایسے آتے تھے، سرکار ایسے کھاتے تھے، سرکار کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا گیا ہے، یہی سنتیں ہیں۔ تو یہ بھی تو کوئی بتائے کہ سنت مصطفیٰ میں سب سے غالب سنت محبت علی ہے۔ سب سے غالب سنت محبت علی ہے۔ جب یمن کے اوپر حملہ ہوا اور یمن کی فتح کے لیے مولا کائنات یمن کو فتح کر کے آئے مولا، جب جنگ یمن کو فتح کیا آپ نے تو حضرت مالک اشتر انہی لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت میں مولا کے لشکر میں شامل ہوئے، اس وقت کم سن تھے۔ تو جب تشریف لے گئے تو نبی مکرم نے اللہ کی بارگاہ میں جو تکرار کے ساتھ دعا کی ہے، جب تک علی آ نہ گئے، تکرار کے ساتھ ایک دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی نرا، یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں، یا اللہ مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا، میں علی کو دیکھے بغیر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ احادیث سے مستفاد ہے کہ جب سرکار کی خدمت میں مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے تو ہر دفعہ آنے پر، آپ نے یہ تو سنا، ہم نے یہ بہت پڑھا کہ سیدہ کے آنے پر مولا کائنات، سیدہ کے آنے پر نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے، جی قام الیہا، بڑھ کر استقبال کرتے تھے، قبل یدیہا، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، واجر صحابی مجلس سے، اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ لیکن یہ بھی سنے میرے کم سن اور ہم سن ساتھی کہ مولا کائنات کی ہر بار آمد پر کچھ دیر پہلے مل کر گئے تھے، پھر علی دوبارہ پلٹ کر آئے، رویہ بدلتا نہیں تھا نبی کا۔ جی ابھی تو ملے تھے، ابھی تو ملاقات ہوئی تھی، آپ وہاں اگر اپنے حجرے میں کسی سے ملاقات کریں اور پھر مجمع میں آ جائیں تو ہمارا مجمع میں ایک دوسرے سے ملنا ایک جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو ملے ہوئے تھے، ابھی تو ملے تھے، ابھی تو ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن حدیث سے مستفاد ہے کہ ہر مرتبہ علی کے آنے پر، چاہے کچھ دیر پہلے علی مل کر گئے ہوں، ہر مرتبہ علی کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور باقاعدہ بغل گیر ہو کر سینے سے لگاتے تھے۔ روایات سے مستفاد ہے کہ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے سرکار کی خدمت میں، نبی علی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، انہیں اپنے گلے سے لگاتے تھے۔ اگر ازواج مطہرات وہاں تشریف فرما ہوتی تھیں تو وہ اٹھ کر چلی جاتی تھیں کہ اب علی اور نبی کی خلوت کا موقع ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں تو ایسا ہے کہ حسنین بھی اگر تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ یہ نانا اور بابا کی گفتگو کا موقع ہے۔ پیغمبر اکرم نے مولا علی سے گفتگو کے درمیان فرمایا، یا علی میں نے اللہ سے ایک ہی حاجت مانگی تھی، وہ اللہ نے میری پوری کر دی، اور میں نے اللہ سے حاجت یہ مانگی تھی کہ کوئی دن میرا بغیر علی کے نہ گزرے، اور اس نے میری حاجت کو، میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو ہر ایک صحابی کو دوسرے ایسے ہی صحابی کا بھائی بنایا، ہر صحابی کو ویسے ہی صحابی کا بھائی بنایا، توجہ ہے بتا،
اور یہاں تک کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مگر مولا کائنات اکیلے رہ گئے۔ اور جب اعلان مکمل ہونے کا ہوا اور مجمع سارا منتخب ہو گیا کہ کون کس کا بھائی ہے، تو مولا کائنات کی زبان مبارک پر، لبہائے مبارک پر جملہ آتے آتے نبی نے روک دیا۔ فرمایا ما اخرتک، حدیث سنیے نبی کی، ما اخرتک یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں سب سے آخر میں رکھا ہی اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ عزیزان گرامی، انسان کے رہنمائی کے لیے فضیلت کے 4 عناوین ہیں۔ اگر یہ 4 عنوان کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تو وہ بافضیلت ہے دوسری شخصیات سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات بعد از نبی سب سے افضل ہے، اور اس عقیدے پر زور سے بولنا دلیل نہیں کہلائے گی، بلکہ اس عقیدے پہ دلیل لانا دلیل ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ مولا کائنات تمام مخلوق الہی، تمام انسانوں سے، تمام شخصیات سے، تمام افضل مخلوقات سے، اشرف مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے بعد از مصطفیٰ، سرکار کے بعد۔ اور سرکار کے بعد بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خود مولا کائنات نے کہا ہے، خود نبی نے کہا ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا روشن ہے، تمام تر کمالات اور فضائل میں مشترک ہیں، مگر لا نبی آبادی، یا علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ کیا دلائل ہیں ہمارے پاس کہ ہم افضل قرار دیتے ہیں یا افضل عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا افضل ہے؟ سب سے پہلی عنوان فضیلت، سب سے پہلی فضیلت علم علی، علم علی۔ دیکھیے حضرت آدم کیوں مسجود ملائکہ قرار پائے؟ علم کی بنیاد پر۔ دو میں مقایسہ ہو رہا تھا، فرشتوں میں اور حضرت آدم میں مقایسہ ہو رہا تھا، کیوں حضرت آدم کو افضل قرار دے دیا گیا؟ افضلیت حضرت آدم کی دلیل ہی علم آدم ہے۔ حضرت آدم عالم ہے ان سے زیادہ، اس لیے ان سے افضل ہے۔ تو جو افضل، جو عالم زیادہ ہوگا وہ افضل بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی آیت، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ طے ہے، استفہام انکاری ہے، یہ طے ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی افضل ہے جاننے والا، نہ جاننے والے سے جاننے والا افضل ہے۔ علم علی، اور کوئی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ اعلمکم علی، اقداکم علی، افقہکم علی، یہ سرکار دو جہاں کے فرامین ہیں۔ علی تم سب سے زیادہ عالم ہے، علی تم سب سے زیادہ بڑا قاضی ہے، تمہارے درمیان سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، علی تم سب سے زیادہ فقیہ ہے، تم سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے بات کو۔ نبی مکرم نے مولا کائنات کے علم کے باب میں جو کچھ فرمایا، پھر مشاہدہ کیا ہوا؟ مشاہدہ یہ کہ کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ میں اس ممبر سے دعووں کا مزاج تو نہیں ہے، دعویٰ، لفظ دعویٰ کا کہنا بھی خود ایک دعویٰ ہوتا ہے اور بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوا گزروں گا کہ کوئی ایک مثال تاریخ میں دکھائی جائے جس میں مولا کائنات نے یہ کہا ہو کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ کوئی ایک مثال لا کر دکھائی جائے۔ تنقید کرنے والے بہت ہیں، ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا اگر کوئی مثال لے آیا تو اس کے اوپر برائی آ جائے گی، نہیں، برائیاں پہلے ہی انہوں نے بہت لی بھی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ لائیں کوئی ایک مثال، مولا کائنات نے کبھی کسی مسئلے میں فرمایا ہو کہ اس کا مجھے جواب نہیں آتا۔ علم علی، وہ علم الاشیاء کا عالم ہو، وہ علم ما کان و ما یکون کا عالم ہو، یا وہ علم ذات کا عالم۔ تین قسمیں بیان کی ہیں علم کی۔ علم الاشیاء، یہ جتنا بھی اطراف میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو کچھ ہماری آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے،
جو مشہود ہو جاتی ہیں چیزیں، حتیٰ جو مشہود نہیں ہوتی، جیسے یہ بیماری جو اس وقت آئی ہوئی ہے، یہ انسان کی آنکھ سے دکھائی نہیں دی جا سکتی، دیکھی نہیں جا سکتی، اور اس کے لیے ان مشینوں کا استعمال، اور اس میں بھی وہ کتنا ناتوان ایک جانور ہے جس کے پیر بھی نہیں ہیں، جس کو خود گھر چھوڑ کر آنا پڑے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اتنا نہیں، وہ ناتوان جانور یہ بڑے بڑے لنترانیاں اور فرعونیت فراہنہ اور بڑے بڑے بادشاہوں اور بڑی بڑی طاقتوں کو جو زیر کر رہا ہے، اتنا ناتوان ایک جانور، ایک وائرس، ایک ایسا وجود جو اس وقت پوری دنیا کو اس نے روک دیا ہے، کام کرنے سے روک دیا ہے. البتہ اللہ کے ہر کام کے اندر اور اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہے. میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں، موڑ کر دیکھتے ہیں. اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہار نہیں مانتے، انہی حالات میں جینے کا رستہ بناتے ہیں. لہذا ان تمام برے حالات کے باوجود بھی، ان تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود بھی ہمیں اس میں مثبت پہلوؤں کو نکالنا ہے. رخ بدل کے دیکھنا ہے، زاویہ بدل کر دیکھنا ہے، چہرہ موڑ کر نہیں بلکہ اس وجود کو موڑ کر دیکھنا ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. علم الاشیاء، علم الاشیاء بڑا وسیع باب ہے، میں گریز کروں گا. علم ما کان و ما یکون، ماضی میں جو کچھ گزرا اس کا علم، آئندہ جو کچھ ہوگا اس کا علم. اس کا دعویٰ کرنا تو سوائے صاحبان علم کے اور صاحبان اہل کے کسی کے لیے روائی نہیں ہے. جب میرے مولا امام حسن مجتبیٰ نے مولا علی سے فرمایا بابا دنیا کے بارے میں کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم نے صحیح انسان سے نصیحت طلب کی ہے. میرے پاس ماضی کے تمام مشاہدات بھی ہیں، ماضی کے تمام واقعات بھی ہیں، کیا گزرا ہے حضرت آدم سے لے کر سرکار خاتم تک میں سب جانتا ہوں. اور میں ان تمام معلومات کی روشنی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دنیا بدلتی نہیں ہے، یہ اپنا رخ بدلتی ہے، رنگ بدلتی ہے، خود نہیں بدلتی. آگے بھی یہی کچھ ہونا ہے جو ماضی میں ہوا ہے. لہذا تم نے صحیح انسان سے پوچھا ہے. اور پھر میرے مولا نے اپنے بچے کو وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں. کچھ 37 نصیحتیں ہیں جو مولا کائنات نے امام حسن کو فرمائی ہیں. علم ما کان و ما یکون، آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کا بتا دیں گے کیا ہوگا. آئندہ کا بتا دیا کہ کیا ہوگا. جب خوارج 9 لوگ بچ کر علی سے بھاگے اور لوگوں نے کہا کہ یا علی آپ نے اس فتنے کو ختم کر دیا، فرمایا نہیں، یہ صلبوں میں منتقل ہو چکا ہے، یہ رحموں میں منتقل ہو چکا ہے، یہ ہر زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کا امتحان لے گا. یہ ہر کچھ دور کے بعد، ہر کچھ دن کے بعد، ہر کچھ مدت کے بعد دوبارہ سامنے آئیں گے، اور انہی اصولوں کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ ان کا مقابلہ کر پائے گا. بتا دیا کہ آئندہ کیا ہونا ہے. بہت حسین واقعات بھی ہیں. اور جو صاحب علم ہے، علم اشیاء کا جاننے والا بھی ہے، علم ما کان و ما یکون کا جاننے والا بھی ہے، وہ ممکن ہے آپ کو بہت سارے نظر آئیں کہ جنہیں کبھی سنیاسی کہا جاتا ہے، کبھی پادری کہا جاتا ہے، کبھی کچھ اور نام دیا جاتا ہے. ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں جو بہت ساری غیب کی باتیں آپ کو بتائیں، ہمیں بتائیں. لازم نہیں ہے کہ جو شخص غیب کی باتیں بتا رہا ہے، خفتہ نہفتہ پوشیدہ باتیں بتا رہا ہے، اسرار بتا رہا ہے، رموز بتا رہا ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ہو. مگر وہ کون ہے کہ جس کا تعلق اللہ سے ہوگا اور وہ صاحب ولایت ہوگا؟ وہ ہے کہ جو علم ذات کا عالم ہے، جو اپنے اوپر قابو رکھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو اپنے وجود پر تسلط رکھتا ہو، علم ذات.
جب اپنے آپ کو انسان پہچان لے، دیکھتا چاہوں گا، جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنے آپ کے اوپر تسلط پا لے تو پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہیں اس کے لیے وہ مشکل نہیں ہوتی۔ جنگ صفین ہے، مالک اشتر نے آ کر کہا مولا پانی ختم ہو گیا، دشمن نے فرات پر قبضہ کیا ہوا ہے، علی کے لشکریوں کو پانی لینے سے روکا جا رہا ہے، محمد ابن اشعث کندی 4000 سپاہیوں کا لشکر لیے گھاٹ پہ قابض ہے، مولا حملہ کریں، یہاں فقدان آپ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، حملہ نہیں کرو گے، پانی پہ لڑائی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، مولا جان جا رہی ہے، جان بچانا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، جا کر پانی لے آؤ۔ مولا کتنا بڑا لشکر لے کر جاؤں؟ فرمایا اکیلے جاؤ۔ اب مالک نے یہ پوچھا نہیں کہ بچوں گا یا مروں گا، اس لیے کہ مالک جانتے ہیں مولا کی اطاعت میں زندگی ہے، میں اگر مولا کا مطیع بن جاؤں تو پھر یہی تو زندگی ہے۔ مالک چلے گئے اور مالک وہاں پہنچے اور جانوروں پر، سواریوں پر مشکیزیں لادے اور پانی بھر کر واپس آ گئے۔ بلا لیا، امیر نے بلا لیا کہ محمد ایک اکیلا مالک پانی لے گیا، تم 4000 سپاہی لیے کھڑے ہو، روک نہیں پائے مالک کو؟ کہا حضور میری مجال، آپ کے مشیر خاص عمرو عاص ان کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مالک کو پانی دے دو۔ کہا اچھا خبردار، عمرو عاص تم نے کہا؟ کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں مالک کے ساتھ نہیں گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر مولا سے مالک نے آ کر کہا کہ مولا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت فرمایا جیسے پہلے لائے تھے ایسے پھر لے آؤ۔ مالک پھر لے آئے۔ حضرت آیت اللہ بزرگوار نمازی نے اس بات ولایت میں اس کو لکھا ہے، ولایت تکوینی کے باب میں۔ حضرت مالک اشتر سے پھر فرمایا جا کر لے آؤ، اور مالک پھر لے آئے۔ پھر بلا لیا، بھائی تم نے اکیلے مالک کو پانی دے دیا؟ کہنے لگے حضور آپ کے فرزند مالک کے ساتھ آئے تھے کہ ان کو پانی دے دو۔ بلا لیا، تم نے کہا ہے؟ کہ حضور میں تو خیمے سے نہیں نکل رہا۔ ہاں جنگ صفین میں تھے مگر وہ اپنے خیمے میں تھے۔ کہ میں تو اپنے خیمے سے باہر نہیں نکل رہا، میں تو کبھی باہر نہیں آیا، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا اور پھر پانی مالک لے گئے۔ پھر بلا لیا، اب کیا ماجرا ہے؟ کہ حضور آپ خود آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ انہیں پانی دے دو۔ کہ اچھا اگر آئندہ ایسا ہو تو کوئی نشانی رکھواؤ تاکہ تم ثابت کر پاؤ کہ سچ بول رہے ہو۔ ان پہلے 2 لوگوں کی بھی کوئی نشانی تمہارے پاس نہیں تھی، اب میرے اوپر کہتے ہو کہ میں نے آیا تھا ساتھ۔ چوتھی مرتبہ جب مالک پانی لے کر آ گئے پھر انہیں بلا لیا، کیا ماجرا ہے؟ کہ حضور آپ ہی آئے تھے۔ کہ کوئی نشانی؟ کہ آپ کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتروا لی تھی ہم نے، ہمارے پاس ہے۔ اپنا خالی ہاتھ دیکھ کر بے ساختہ کہا ہذا من عجائب علی بن ابی طالب، یہ علی کے عجائب و غرائب میں سے۔ پھر جو علم ذات کا مالک اور حامل و عالم ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے تصرفات، پھر اس کے لیے شکلوں کا بنا دینا، صلوات پڑھے نا محمد والا، وہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، پھر اس کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ عالم، علم رکھنے والا۔ اچھا وہ عالم ذات کے باب میں وقت کی تنگی کا خوف کی وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں کہ جو جب عالم ذات کوئی ہو جاتا ہے، علم ذات کا حامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ علم ذات کا حامل اللہ کو بغیر دیکھے عبادت نہیں کرے گا۔ جب مولا سے کہا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت فرمایا میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو، مگر اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اللہ کو پورے وجود سے دیکھا جا سکتا۔ میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ پھر وہ دلیل نہیں مانگے گا ہماری طرح کہ اللہ ہے تو دلیل دو، اس کے لیے روشن ہے۔ جب کسی نے سوال پر سوال کیا تو حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ ایسے جواب دیتے ہیں جیسے آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم کیا سوچ کر آئے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہارے، یہ اگرچہ مولا علی سے بھی منسوب ہے یہ فرمان، مولا رضا سے بھی منسوب ہے، تو حضرت نے فرمایا بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ حضرت نے فرمایا تم نے سوچ کر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہیں بہت واضح ہے۔ حضرت نے فرمایا پوری کائنات ہم پر ایسے ہی واضح ہے۔ لہذا جو علم ذات کا حامل ہوگا، جو عالم ذات ہوگا، جو اپنے آپ کو پہچان چکا ہوگا، اللہ مغفرت فرمائے علامہ ذیشان اظہر جوادی کی، کراچی تشریف فرما ہوئے، اسی رضویہ میں ایک سیمینار میں تشریف فرما تھے،
برابر میں ہمارے ایک دوست عالم دین جا کر بیٹھے، وہ کہنے لگے میں بہت دیر تک اس کیفیت میں تھا کہ میں پہچان نہیں رہا تھا کہ یہ ہے تو کوئی معروف شخصیت مگر ہیں کون. تو کہنے لگے بہت ہی بہرحال عجیب سی کیفیت میں نے پوچھ لیا حضور میں شرمندہ ہوں کہ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے. صلوات پڑھیں ذرا محمد بس جو شخص اپنے آپ کو پہچان لے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں فرض کیا گیا ہے، تم پر دوسروں کو فرض نہیں کیا گیا. ہمارا معاشرہ دوسروں پہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر غور نہیں کر رہا ہوتا. جب ہم اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو یہ وادی بڑی سنگین ہے، بولنے کے لیے اور کہنے کے لیے آسان الفاظ ہیں، مگر ان پر عمل کا جب مرحلہ آئے گا تو یہ سنگینی ہر ایک کے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی اور ان پر غور کی توفیق عطا فرمائے. علم فضیلت کا سبب. دوسرا فضیلت کا سبب ایمان. دوسرا فضیلت کا سبب ایمان. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سورہ مبارکہ نساء. کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ تو اب قرآن عنوان فضیلت ایمان کو قرار دے رہا ہے. جو صاحب ایمان ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوگا. اگر کوئی مومن ہو جائے تو وہ غیر مومن کے برابر نہیں ہے. جو خود ایمان ہو، مولا کائنات کے باب میں یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ علی مومن ہے، اس لیے کہ ایمان کا آخری درجہ سلمان کو مل گیا. ایمان کے آخری درجے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہے، تو پھر سلمان کا مولا کون سے درجے پر ہوگا؟ تو سلمان کے مولا کو مومن نہیں کہا جائے گا بلکہ امیر المومنین کہا جائے گا. واحد ذات ہے جس کا لقب امیر المومنین ہے. ائمہ اہل بیت نے روکا ہے خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کہو. معصومین نے جب سنا کسی سے کہ آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکارا جا رہا، فرمایا نہیں، ہمارے جد علی امیر المومنین ہے، بس امیر المومنین سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے. جی، مومن ہونا یہ فضیلت کی ایک دوسری دلیل ہے. ترتیب بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور تیسری فضیلت، عنوان فضیلت، وہ ہے تقویٰ. علم، ایمان، تقویٰ. تقویٰ پرواہ اور احساس اور توجہ کو کہا جاتا ہے. تقویٰ احساس، خیال، خوف کو تقویٰ نہیں کہا جاتا. اللہ ڈرنے کے لیے اللہ کا وجود نہیں ہے. اللہ کی توجہ، اللہ پر توجہ، اللہ کا خیال، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس، اللہ کا ذکر، یہ تقویٰ ہے. اور ایک ایسا وقت آ جائے کہ کوئی ایک لمحہ میری زندگی میں اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، تو یہ ہے تقویٰ پروردگار. میں اور آپ تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے دلیلیں، مثالیں، جی اصول، قاعدے، یہ کریں گے تو متقی کہلائیں گے، وہ نہیں کریں گے تو تقویٰ نہیں ہوگا. لیکن جو تقویٰ کا نصاب مرتب کرے اسے علی کہا جاتا ہے. مولا علی نے 110 صفتیں، وہ بھی حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا جو 110ویں صفت پہ مولا خاموش ہو گئے، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ 110 سے زیادہ صفتیں جاتی. وہ مولا کا کلام سن سن کر اتنا اثر لے رہے تھے اپنے اوپر کہ چیخ مار کے روئے. دیکھا تو کچھ ہی دیر میں حمام کا دم نکل گیا تھا. مولا کی 110ویں صفت پہ مولا کے ایک چاہنے والے کا دم نکل گیا. کیا معلوم کہ اب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا. جی، ہم پر بھی اس زمانے کے صحابہ کرام کا احسان ہے. جس نے جتنا برداشت کیا اتنا یہاں تک پہنچ گیا. جی، اور جو برداشت نہیں کر پائے وہ وہیں رک گئی، وہ بات وہیں رک گئی. خطبہ شقشقیہ، مولا علی کی گفتگو سے باہر نہیں ہو. خطبہ شقشقیہ، مولا خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں ساری زندگی جس خطبے کے ناتمام رہنے کا افسوس کروں گا وہ یہ خطبہ شقشقیہ ہے.
اگر علی اسے مکمل کرتے تو کیا سمندر تہذیب، اقدار کا سمندر، اقدار مرتب کر کے دیے مولا نے، تہذیب مرتب کر کے دیے اس خطبے کے اندر۔ فرمایا میں ساری زندگی افسوس کرتا رہوں گا اس خطبے کے ناتمام ہونے کا۔ ناتمام کیسے ہوا؟ مکمل کیوں نہیں ہوا خطبہ مولا کا؟ مولا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی میں بصرے سے آیا ہوں، آٹا نہیں مل رہا۔ حضرت نے اپنے حضرت مالک اشتر کو مخاطب کر کے کہا کہ وہاں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کچھ گفتگو کی، حضرت نے فرمایا ان کے لیے فلاں انتظام کرو، فلاں انتظام کرو، ممبر پہ تشریف فرمایا حضرت، بصرے کے لوگوں کے آٹے کا انتظام حضرت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دعا فرمانے لگے تو آوازیں آنا شروع ہو گئی، یا علی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فرمایا ہاذہ شقشقۃ، یہ ایک بات تھی میں نے کہہ دی، بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس خطبے کے ناتمام رہنے کا جتنے مجھے افسوس ہوگا، ساری زندگی کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ بے جا بات کرنا، صلوات پڑھیں ذرا محمد بے محل گفتگو کرنا، یہ بہت ساری چیزوں کی راہ میں رکاوٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی۔ اب وہ صاحب اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے، آٹے کے مسئلے کو بعد میں بیان کر دیتے کہ جب مولانا ممبر سے اتر آتے تو خطبہ بھی پورا ہو جاتا، انہیں آٹا بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے آٹے کے مسئلے کو اٹھا کر ایک علم کا جو ایک سیلاب تھا نا، معرفت کا جو سیلاب تھا، اسے بہنے سے روک دیا۔ جی تقویٰ، اور پھر علم کے بعد ایمان، اور ایمان کے بعد تقویٰ، اور تقویٰ کے بعد فضیلت کا سب سے بڑا عنوان وہ ہے جہاد۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، سورہ مبارکہ نساء۔ اللہ نے بیٹھے رہ جانے والوں پر میدان میں اترنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ جو میدان میں اتر کر مقابلہ کرے دشمن کا اور اپنے اعصاب اور اپنی توانائیوں کا اظہار کرے، وہ مجاہد کہلاتا ہے۔ ان کو فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جو قائدین ہیں۔ البتہ قائد آگے چلنے والے کو حمزہ کے ساتھ لکھیں گے، قاف الف قاف حمزہ دال، تو قائد یعنی آگے چلنے والا، اور قاف الف اور عین دال لکھیں گے تو وہ بیٹھنے والا مراد ہوتا ہے۔ ہم کیونکہ اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہمارا وہ عربی کا تو تلفظ نہیں ہوتا، جو عرب تو سمجھ لیتا ہے کہ قائد کہا ہے یا قائد کہا ہے، لیکن معمولاً ایک صحیح تلفظ لگتا ہے نا۔ تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجاہدین کو قائدین پر فضیلت دی ہے۔ تو جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ قائدین ہوتے ہیں، وہ قاف الف حمزہ اور دال کے ساتھ جو آگے چلنے والے۔ قائد کا مقابل ہے، قائد کی ضد ہے سائق۔ قائد آگے چلنے والے کو کہتے ہیں، سائق پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ جی ہمارے معاشرے میں بعض شخصیات کو قائد تو کہا جاتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ قائد نہیں سائق ہے۔ جی بہت مشکل ہے، معاشرے میں شخصیات کی کمی شاید نہ ہو، ماننے والوں کی کمی بھرپور ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اور بہرحال یہاں فضیلت ہے مجاہدین کو قائدین کے اوپر، بیٹھنے والوں پر، کھڑے رہنے والوں کو اور میدان میں اترنے والوں کو فضیلت حاصل ہے۔ میدان میں اترنے والا علی، اگرچہ وقت تنگ ہو گیا ہے مگر جاب صاحب میرا دل کر رہا ہے 5 منٹ اور جنگ بدر کا ایک حال سنا دو۔ جنگ بدر 20 سال کی عمر مولا کائنات کی جنگ بدر، جوانی کا عین جوانی، شباب، مکمل شباب، 20 سال کا سن و سال ہے جنگ بدر میں، اور علمدار لشکر اسلام مولا علی۔ مولا علی کو نبی نے علم دیا ہے عین جوانی میں۔ شاید اس میں ایک پیغام سرکار کی سیرت سے یہ ہے کہ جوان بنو علی جیسے، تو سارے امور تمہارے حوالے ہو جائیں گے۔ اپنے زمانے کی ذمہ داریوں کو ادا کرو، جوانی دکھاؤ۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلی سے پچھلی مجلس میں کہ جوانی دیوانی کو نہیں کہتے، جوانی معرفت کو کہتے ہیں۔ اگر جوان پر معرفت غالب آ جائے تو وہ پھر لا فتح الا علی کہلاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا حسین باب ہے۔ جی میدان بدر کے اندر ہے، میدان بدر میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے ابن نوفل کے نام سے۔ سرکار دو جہاں نے، یہ تاریخ اسلام میں واحد شخص ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی، یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے، اس لیے کہ اس کا ایک خاص روب تھا، ایک خاص
اس کے اندر جلادیت تھی، اس کی ایک خاص شہرت تھی اور پہلی جنگ تھی۔ حضرت کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ مسلمان کہیں اس سے مغلوب نہ ہو جائیں، تو فرمایا کہ یا اللہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جنگ چلتی رہی، بدر کی جنگ چل رہی ہے، جیسے ہی مولا کائنات نے نبی کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ جملہ سنا نا کہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما، تو مولا میدان میں چلے گئے، قلب لشکر میں جا کے نوفل کو مار کے واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر سوال کیا کہ حملہ وروں میں نوفل نظر نہیں آ رہا، تو حضرت نے برابر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دی، یا رسول اللہ میں تو بہت دیر پہلے اسے مارا ہے۔ اس وقت روایت کہتی ہے کہ سرکار دو جہاں نے علی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یا علی میں نے تمہیں علمدار اسی وقت کے لیے بنایا تھا۔ جو علی شجاعت میں، بہادری میں، جہاد میں اس درجے کا حامل ہو کہ جو اپنے اوپر بھی اتنا ہی تسلط رکھتا ہو جتنا غیر پر تسلط رکھتا ہے۔ بھائی دشمن کے سینے پہ چڑھ بیٹھنا یہ دشمن پر غلبہ ہے، اور سینے سے اترنا یہ اپنے اوپر غلبہ ہے۔ اور ایک ہی میدان میں علی نے جہاد مان نفس بھی کیا ہے اور جہاد مال غیر بھی کیا ہے، کہ دشمن سے جہاد ایسے ہوتا ہے اور اپنے آپ پر قابو ایسے پایا جاتا ہے۔ علم، ایمان، تقوی اور جہاد یہ 4 عنوان فضیلت ہیں، اور علی بن ابی طالب ان تمام فضائل میں سب سے افضل نظر آتے ہیں۔ بس عزیزوں میں نے آپ کو بہت زحمت دی، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے 40 ہجری کا، 40 ہجری کا رمضان۔ مولا مختلف ایام، مختلف دنوں میں بارہا مکرراً یہ کہتے رہے کہ یہ مہینہ میری شہادت کا مہینہ ہے۔ اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ خضاب خریدنے والے سے کہا کہ تم نے خضاب داڑھی کے لیے خریدا ہے؟ ہاں، ہماری داڑھی تو ہمارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 تاریخ کے بعد، 21 رمضان کے بعد جو زندہ رہے گا وہی عید کرے گا۔ یہ اشارے مولا اس مہینے میں دیتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کو تلواروں اور زنجیروں کی آوازیں آنے لگیں۔ مولا حسن کو بلا کے فرمایا بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے دروازے پر موجود ہے، کوئی مجمع ہمارے دروازے پر موجود ہے۔ مولا امام حسن نے فرمایا بابا دروازے پر آپ کے چاہنے والوں کا ایک کثیر مجمع جمع ہے۔ حضرت باہر گئے تو کیا دیکھا؟ 40 علی کے صحابی ہیں جنہوں نے تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سب سے آگے جناب حذیفہ یمان ہے، مولا کے ایک سچے پکے صحابی، اور باقی صحابہ کرام بھی، باقی علی کے جانثار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا حذیفہ کیا بات ہے؟ کہ مولا مسلسل آپ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا ہماری زندگیوں پہ تف ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے؟ ہم وہ دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے جس دن علی کے اوپر کوئی حملہ کرے اور ہم کچھ نہ کر پائیں۔ میرے مولا نے حذیفہ کے جذبات کو محسوس کیا، فرمایا حذیفہ یمان بتاؤ میں تمہارا کون لگتا ہوں؟ کیا لگتا ہوں؟ میں کون ہوں؟ فرمایا آپ میرے امام ہیں۔ فرمایا مجھے امام مانتے ہو؟ کہا مولا امام مانتا ہوں۔ کہا واپس گھر چلے جاؤ، واپس گھر چلے جاؤ اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہو کہ تلواروں کو رکھ دیں۔ یہ 18واں روزہ تھا۔ حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اگر علی کو کچھ ہو گیا اور قیامت میں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا
کہ تیرے شوہر نے میرے علی کو کیوں نہیں بچایا، تو میں سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ تو حذیفہ یمان نے بتایا کہ ابھی ہم علی کے دروازے سے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تلواروں کو رکھ دو اور اپنے گھروں میں رہو۔ عزادارو 19واں روزہ مسجد کوفہ، علی بن ابی طالب حالت روزہ میں ہیں، نماز واجب پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا۔ علی نے جب دوسرے سجدے کے لیے سر سجدگاہ پہ رکھا تو ایک مرتبہ اس ظالم نے، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے، مرادی قبیلے کا تھا، اس نے تلوار فضا میں بلند کی اور وہ تلوار جسے زہر میں بجھا کر زہر العالود کیا تھا وہ مولا کے فرق اقدس میں مارا۔ عزادارو ایک مرتبہ پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا حسین کی وجہ سے، تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا، اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ علی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو کچھ دیر کے بعد محسوس کیا گیا کہ علی کے سر پہ تلوار لگ چکی ہے۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں گا کہ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری یا ایک سے زیادہ ضربیں ماری؟ ابن ملجم نے اس جگہ ضرب ماری ہے کہ جہاں خندق میں علی کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور میرے مولا کا سر کھل گیا تھا، جب ضربت ماری نا تو سر کھل گیا۔ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری۔ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں رونے والوں، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو ابن ملجم کے ایک ضرب مارنے کا، کئی ضربتیں نہیں ماری، کئی دفعہ تلوار نہیں اٹھائی، ایک ہی تلوار اٹھا کر مار کر چلا گیا، بھاگ گیا۔ ایک ضربت مارنے کا، ایک ہی ضربت مارنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ابن ملجم جانتا تھا کہ علی کے چاہنے والے یہاں بہت ہیں، مجھے ماریں گے، مجھے پکڑ لیں گے، بس ایک ہی ضربت مار کے چلا جاؤں، سلام ہو حسین ابن علی۔ مارنے والے جانتے ہیں بچانے والا کوئی نہیں، مارنے والے جانتے ہیں حسین کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز دے کر کہا بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو۔ اسی حالت میں میرے مولا نے نماز ادا کی ہے۔ میرے مولا حسن نے اپنا امامہ کھول کر بابا کے سر پر باندھا تاکہ وہ جو تکلیف ہے اس میں کمی واقع ہو۔ مولا محراب مسجد سے دیگ لگا کر، تکیہ لگا کر بیٹھے، اپنی نماز اسی نشستہ حالت میں مکمل کی۔ امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا کر امام حسن اور امام حسین لے کر چلے۔ عزادارو جب پہنچے ہیں نا گھر کے دروازے کے قریب تو فرمانے لگے مجھے پیروں پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا، میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھ نہیں پائے۔ فرمایا چاہنے والوں سے کہو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے فرمایا بابا یہ دروازے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اے حسن مجتبیٰ کہیں میری بچیوں کی رونے کی آوازیں گھر سے باہر نہ آ رہی ہو۔ میں کہوں گا مولا بڑا احساس ہے زینب کی آواز کا، یہی کوفہ ہوگا، زینب خطبے دے رہی ہوگی، زینب کی آوازیں لوگ سن رہے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا 3 دن بستر علالت پر رہے۔ طبیب نے معائنہ کیا، حضرت کے معائنے کے بعد طبیب نے ایک جملہ امام حسن سے کہا، اے حسن مجتبیٰ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید زہر کا اثر کم ہو جائے۔ علی بن ابی طالب کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ ابھی یہ خبر عام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ امام حسن نے جا کے دیکھا کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے اپنے اپنے حصے کا دودھ لائے کھڑے تھے، ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ۔ جو شہادت کا دن میرے مولا کا آیا، جو آج جس کی رات ہے، شب شہادت ہے، عزاداروں میرے مولا نے اپنے تمام بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا، تمام بہوؤں کو، بیٹیوں کو، دامادوں کو، تمام متعلقین کو، بھرا گھر ہے نا علی کا، سب مولا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مولا نے ایک مرتبہ دسترخوان ہے، افطار کا وقت ہے، مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھے ذرا تکیہ لگا کر مجھے بٹھاؤ۔ مولا کو سہارا دیا گیا، مولا بیٹھ گئے۔ فرمایا ایک ظرف میں کھانا لاؤ اور ایک کوزے میں پانی لے کر آؤ۔ جب کھانا اور پانی مولا علی کے سامنے آ گیا تو فرمانے لگے بیٹا حسن حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ تو ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے بنایا، حسین کے منہ میں دیا۔
की शहादत का वक्त करीब है। मेरे मौला ने इमाम हसन को अपने करीब बुलाया, वसीयतें करना शुरू की, और वसीयतें जब हजरत ने शुरू की तो देखा कि मुतअल्लिक़ीन अहले खाना रो रहे हैं। मेरे मौला ने इमाम हसन की आंखों में आंसू देखे, फरमाया बेटा हसन खबरदार गिरिया नहीं करो, देखो इस उम्मत के तुम जिम्मेदार हो, देखो कितने चाहने वाले इस दुनिया में हमारे रहते हैं, बेटा जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ते हैं, बेटा गिरिया नहीं करो। फिर एक मरतबा महसूस हुआ कि पैरों पर मेरे मौला के कोई संगीनी है, मौला के पैरों पर संगीनी है। मौला ने कुछ अपना सर उठाकर देखा तो देखा हुसैन पैरों पर सर रखे बैठे हैं और इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हैं। फरमाया बेटा हुसैन गिरिया नहीं करो, मेरे लाल देखो तुम्हारे नाना रसूल मुझे लेने आ गए, वो देखो तुम्हारी माँ ज़हरा मुझे लेने आई है। ऐ मेरे हुसैन, अगर नाना ने तो पूछ लिया कि हुसैन को सब्र की तलकीन करो, तुम्हारी माँ क्या कहेंगी कि हुसैन सब्र की तलकीन नहीं की हुसैन को। ऐ हुसैन सब्र करो, बर्दाश्त करो। अज़ादारों ये कहते कहते जब मेरे मौला अली ने कहा ना बेटा हसन अपनी बहन ज़ैनब का ख्याल रखना, तो एक कोने से रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ज़ैनब कुबरा की आवाज़ थी। बेटी का रोना अली को बर्दाश्त न हुआ। वो जो हसन को कहते रहे कि गिरिया न करो, वो जो हुसैन को कहते रहे कि गिरिया न करो, वो जो अब्बास को कहते रहे कि आंखों में आंसू न लाओ, ज़ैनब को रोते देखा तो खुद रोने लगे। अली की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए। मेरे मौला ने ज़ैनब का सर अपने सीने पर रख लिया, इमाम हसन का हाथ अपने हाथ में लिया और एक मरतबा आवाज़ दी इन्ना लिल्लाह। एक कोहराम बपा हुआ, बेटियों ने मातम करना शुरू किया, हुसैन और हसन ने गिरिया शुरू किया। रात की तारीकी में मेरे मौला को गुस्ल व कफन दिया, रात ही की तारीकी में जनाजा दफना कर वापस आ रहे हैं कि खराबे से कर रहने की आवाज़ आई। बहुत आपने गिरिया कर लिया, बड़ी मजलिस तवील हो गई, मुझे कुछ देर के लिए और इजाज़त दे दीजिए। एक खराबे से कर रहने की आवाज़ आई। एक नाबीना फ़कीर है जो हाय हाय कर रहा है, जो आवाज़ें दे दे कर कह रहा है, कोई है जो मेरे दर्द को समझे, कोई है जो मेरी मुसीबत को जाने। मेरे मौला इमाम हसन ने उस खराबे में कदम रखा, करीब जाकर बैठे। भाई तेरी कोई हाजत है? का मैंने खाना भी नहीं खाया है, मुझे दवा भी नहीं मिली है, मगर ना मुझे खाना चाहिए ना दवा चाहिए, मुझे तो मेरा मुनीस ला के दे दो। का क्या माजरा है, क्या माजरा है? का 3 दिन से मेरा मुनीस है जो मुझसे मिलने नहीं आया। वो रोज़ाना मेरे करीब बैठता था, मेरी दिलजोई करता था, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाता था। इमाम हसन ने फरमाया उसका नाम क्या है, मैं ढूंढ कर ले आऊँ, मैं पूछूं कि वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढो, तलाश करके ले आऊँ, उसका नाम क्या था। कहने लगा ए जवान, उसने कभी अपना नाम ही नहीं बताया। जब मैं उससे पूछता था तुम्हारा नाम क्या है तो कहता था फ़कीरुन जालसा फ़कीरा, एक फ़कीर है जो फ़कीर के साथ बैठा है। क्या उसका कोई हसब और नसब? क्या मैंने जब भी उसका खानदान पूछा तो वो ये कहता था मिस्कीनुन जालसा, मिस्कीना, एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के साथ बैठा है। इमाम हसन ने फरमाया कोई निशानी बता। कहने लगा उसका लहजा तेरे लहजे में बहुत मिलता है, तेरा लहजा उसके लहजे में बहुत मिलता है। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। मेरा बाबा अली था, वो फकीरों को बेसहारा कर गया, वो यतीमों को यतीम कर गया, वो अपनी औलाद को बेसरपरस्त कर गया। अला लअनतुल्लाह अला कौमित तालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, मग़फ़िरत फरमा, हमें अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों में शुमार फरमा, हमारी तमाम परेशानियाँ बिलख़ुसूस पूरी दुनिया से इस वबा का ख़ात्मा फरमा, सबको शिफा अता फरमा, जो इसमें मुब्तला हुए हैं उन्हें शिफा अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाही व सय्यदी व मौलाई इग़फ़िर li वलियाइक। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا يعصوب الدين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا أهل البيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا أسير الأعداء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته.